بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج میں آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں اپنے ناول ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ کی سیکنڈ سنیک پیک کے ساتھ، جو کہ یہ ایک ٹوٹلی نیو ناول ہے، برانڈ نیو۔ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا، کسی اور پلیٹ فارم پہ نہیں ملے گا، اور یہ بعد میں آئے گا بھی نہیں، نہ ایف پی پہ، نہ یہ اس پہ یوٹیوب پہ کہیں اور بھی نہیں آئے گا۔ اور اس جو ناول کے سارے جو کاپی رائٹس ہیں وہ ہیں میرے چینل ناول آرچرڈ کے پاس محفوظ ہیں، اور اگر کسی نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اس کو کاپی رائٹ بھیج سکتے ہیں، تو پھر اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کوئی بھی پوسٹ نہ کرے۔ باقی یہ جو ناول ہے یہ سیکنڈ میرج بیسڈ ہے، اور فورسڈ میرج کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹس ڈیفرنس بھی ہے، روڈ ہیرو بھی ہے، ایج ڈیفرنس کہہ لیں، اس طرح کے کافی ساری اس کی تھیم ہے۔ بڑا اچھا ناول ہے، بڑا آپ کو پسند آئے گا، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ کو 12,000 سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے پڑیں گے، جو کہ اب تھوڑے ہی رہ گئے ہیں۔ تو جتنی جلدی آپ کمپلیٹ کریں گے اتنی جلدی ناول سٹارٹ ہوگا۔ آپ آج کمپلیٹ کریں، ناول کل سے سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی چلتے ہیں ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ کی دوسری جھلک کی طرف۔ آپ کو ایک دفعہ پھر ملواتے ہیں زوراق زدران سے، اور ساتھ میں عزت زوراق زدران سے، جن کو تھوڑا نام اوکھا لگ رہا ہے، وہ ذوق بھی بول سکتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ تو باقی ابھی چلتے ہیں۔ وہ پرسکون انداز میں اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر وہ سرخ لباس میں اداسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ زوراق نے ایک بے باک نگاہ اس پر ڈالی، اسے سر سے پیر تک تولا، اور پھر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ پر تھم سے بیٹھ گیا۔ وہ بنا کچھ کہے ذرا فاصلے پر کھسک گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم کسی عام دلہن سے کئی زیادہ مہنگی ہو۔ اس کا لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ عزت کو حیرت نہیں ہوئی، وہ جانتی تھی نکاح کے بعد اس کی پہلی ملاقات کچھ ایسی ہونی تھی۔ قیمت پتہ ہے تمہیں اپنی؟ وہ اس کا بازو سختی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا، جیسے اسے خود میں قید کر لیا ہو۔ درد کی شدید ٹیس عزت کے بازو میں اٹھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس سب پاک انسان سے رحم کی توقع فضول تھی۔ یہ نکاح صرف ایک فارمیلٹی تھا جو شاید صرف قسمت نے زوراق کے دل میں خوف خدا پیدا کر کے مکمل کروا دیا تھا، ورنہ وہ تو خریدار تھا، لمحے بھر میں اسے برباد کر دیتا۔ اس کا مقصد بھی تو صرف اسے نوچنا ہی تھا، مگر عزت شکر گزار تھی وہ کسی کے بستر پر جانے سے پہلے نکاح کے حصار میں آ چکی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ گناہ کی کوئی مہر اس پر نہیں لگی تھی، چاہے وہ اسے برباد کر دے، نوچ ڈالے، لیکن اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ نکاح کے نام پر ہی صحیح، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی، اور اس بندھن نے اس کے جسم کو حلال کر دیا تھا۔ اپنی قیمت پتہ ہے تمہیں؟ اب کی بار وہ غصے سے دھاڑا، نشے کی لڑکھڑاتی آواز اس کی حالت کا پتہ دے رہی تھی۔ 20 لاکھ! وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ناکام ہو کر بے بسی سے بولی۔ 20 لاکھ! اور یہ رقم تم کیسے ادا کرو گے یہ بھی پتہ ہے نا تمہیں؟ اس کی آواز میں طنز کی تلخی تھی۔ اپنے آپ کو میری بیوی یا اس گھر کی مالکن سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ تمہاری قیمت ادا کی ہے میں نے، جو میں ہر رات وصول کروں گا۔ یہ نکاح صرف تمہارے لیے، جس دن میرا دل بھر گیا اسی دن اپنا راستہ ناپ لینا، اور تمہارے حق مہر کی رقم وہ تمہارا جواری باپ لے گیا۔ اس گھر میں رہ کر تم صرف میری دی ہوئی قیمت اتارو گی، جس دن حساب برابر ہوا اس دن تم یہاں سے دفع ہو جاؤ گی۔ مجھے عورت ذات سے نفرت ہے، گھن آتی ہے تم لوگوں کے وجود سے، لیکن تم پر اتنا پیسہ لگا تو تمہارے حسن کا ذائقہ ضرور چکھوں گا میں۔ اس لیے شرمانے ورمانے کا ناٹک بند کرو اور مجھے خوش کرو۔ تمہارے باپ نے تو خوب یقین دہانی کروائی ہے کہ تم سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ چلو دیکھتے ہیں تم کیا ہو۔ مجھے تمہاری زندگی، موت، سانس، کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہر رات اس بستر پر مجھے اسی طرح دلہن بن کر ملنا ہوگا۔ وہ اسے گھسیٹ کر بیڈ پر گرا تھا، اس پر سایہ فکر ہو چکا تھا۔ عزت نے چہرہ پھیر کر تھوڑا فاصلہ بنانے کی کوشش کی، اس کے منہ سے نشے کی بدبو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے نکاح کر لیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرو گی۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ یاد رکھو صرف اس بستر پر تم میری بیوی ہو، صرف اور صرف اس بستر پر۔ وہ اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ ویسے دخ دلانا زوراق صاحب، ویسے تینوں عورت ذات تو گھین نہ آندی ہے، تے تینوں سارے اپنے وہ ہیں
جو جو بھی تم نے بغیرتیاں بولی ہیں، گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تے ویسے انہوں تینوں ہر رات بیوی بھی چاہیے بھی دلہن دے روپ دے وچ، لاکھ لعنت ہے ویسے آپ کے اوپر۔ تو گائز کیسا لگا آپ کو یہ سیکنڈ سنیک؟ کیسی لگی آپ کے زراق کی بغیرتی سے مزید ملاقات اور عزت بیچاری کی مظلومیت، کیسے ہن اپنی عزت لے کے بیٹھی ہوئی عزت؟ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اب ناول نہیں، عادت ہے نا بس بول دیا۔ کیسے لگا آپ کو سیکنڈ سنیک پیک اس کا، سیکنڈ سین اس کا کیسا لگا بتائیے گا ضرور، اور کس کس کو اس ناول کا انتظار ہے وہ بھی دسیے گا۔ تو ابھی مجھے دیں اجازت اور آپ لگے اپنے کام کے اوپر۔ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب کر دیا وہ اپنے گھر والوں کے، آس پڑوس، دوستوں کے، سب کے، جس کا بھی چینل ہاتھ میں لگتا ہے اس کو پکڑ کے وہ کر دے، چینل سبسکرائب کر دے۔ تے جن نے نہیں کیتا وہ خود کر دے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے چینل کے اوپر تقریباً 60% عوام ایسی ہے کہ جو مجھے سنتے ہیں، جو میری آڈینس ہے، لیکن انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ تو سبسکرائب کر دو، تہاڈا بھی بھلا ہو جائے گا، نال جنہاں نے کیتا ہے بیچاریاں نے پہلے انہوں دا بھی بھلا ہو جائے گا، ناول انہوں نے پڑھنا مل جائے گا، جو کہ بہت اچھا ناول ہونے والا ہے۔ تو جتنی جلدی سبسکرائبر پورے ہوں گے اتنی جلدی آپ کو اس کی ایپیسوڈ مل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ارید شاہ کا یہ ناول پڑھیں گے جلدی۔ تو اب ایسا ہے کہ مجھے دیں اجازت، میں چلتی ہوں آپ لوگوں کے لیے اگلا سین لکھوانے۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ہو جا بند۔